حضرت یوسف کا صبر قرآن مجید میں بیان ہونے والے عظیم ترین صبر کی مثالوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر مشکل میں آپ نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھا، کبھی شکایت نہ کی اور ہر حال میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کی زندگی ہر مسلمان کے لیے صبر، ایمان اور امید کا بہترین نمونہ ہے۔ غلام بن کر فروخت ہونے پر صبر۔ حضرت یوسف کی زندگی کا غلام بن کر فروخت ہونے کا واقعہ صبر، اللہ پر بھروسے اور ثابت قدمی کی بہترین مثال ہے۔ جب حضرت یوسف کے بھائی حسد کی وجہ سے انہیں کنویں میں پھینک کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قافلے کو وہاں سے گزارا۔ قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اس سے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو غلام بنا کر چھپا لیا اور بعد میں مصر لے جا کر بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے، اور انہوں نے اس سے بہت تھوڑی قیمت چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا کیونکہ وہ اس کی زیادہ قدر نہ کرتے تھے۔ سورۃ یوسف 20۔ یہ حضرت یوسف کی زندگی کا نہایت تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ ایک نبی کے بیٹے، عزت و محبت میں پلنے والے بچے کا غلام بنا کر فروخت ہونا بظاہر بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت یوسف نے اس پر کوئی شکوہ نہ کیا، نہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوئے۔ انہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اسی صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے ایک معزز شخص نے انہیں اپنے گھر میں رکھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین تربیت، علم اور حکمت عطا فرمائی۔ بعد میں یہی غلام بن کر فروخت ہونے والا نوجوان مصر کے خزانے کا نگران اور ایک عظیم حکمران بنا۔ سبق: مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وقتی مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ عزت اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہر حال میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ بھائیوں کی حسد اور جدائی پر صبر۔ حضرت یوسف حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ محبت ان کے بھائیوں کو پسند نہ آئی اور ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے والد سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے انہوں نے انہیں ایک سنسان کنویں میں پھینک دیا، پھر گھر واپس جا کر اپنے والد سے جھوٹ بول دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف اس وقت بہت کم عمر تھے، لیکن انہوں نے اس سخت آزمائش پر بے مثال صبر کیا۔ نہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے نفرت کی، نہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بعد میں ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر فروخت کر دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف نے صبر، ایمان اور نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ کئی سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عزت، اقتدار اور مصر کے خزانے کا ذمہ دار بنایا تو وہی بھائی ان کے سامنے مدد مانگنے آئے۔ حضرت یوسف نے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ ان کے عظیم اخلاق، صبر اور درگزر کی بہترین مثال ہے۔ سبق: حسد انسان کو گناہ اور ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ مشکل حالات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ معاف کرنا اور بدلہ نہ لینا انبیاء کرام کی عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ گناہ کی دعوت پر صبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم امتحان وہ تھا جب مصر کے ایک بااثر شخص کی بیوی نے آپ کو گناہ کی دعوت دی۔ اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کی وجہ سے اس دعوت کو سختی سے رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ گناہ وقتی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ناراضی ہمیشہ کی خسارے کا سبب بنتی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود ان پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا اور آخرکار انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے گناہ قبول کرنے کے بجائے قید کو ترجیح دی۔ یہی ان کے صبر، پاکیزگی اور اللہ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صبر اور پاک دامنی کا بہترین صلہ دیا۔ بعد میں ان کی بے گناہی ظاہر ہوئی، انہیں عزت و وقار ملا اور وہ مصر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی کا ایک نہایت اہم مرحلہ قید خانے کی آزمائش ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت، اللہ پر توکل اور حق پر قائم رہنے کا عظیم سبق دیتا ہے۔ قید خانے کی آزمائش پر حضرت یوسف کا صبر۔ القرآن کے مطابق جب حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کی ناجائز خواہش کو ٹھکرا دیا تو اس نے آپ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اگرچہ آپ کی بے گناہی کے واضح ثبوت موجود تھے، لیکن حالات اور لوگوں کی باتوں کو دبانے کے لیے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف نے اس ظلم پر نہ شکوہ کیا، نہ مایوس ہوئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوئے۔ انہوں نے اس آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر سے برداشت کیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے عبادت، اخلاق اور لوگوں کی خیرخواہی کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے قیدیوں کو توحید کی دعوت دی، ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی اور اپنے بہترین کردار سے سب کا اعتماد حاصل کیا۔ کئی سال تک قید میں رہنے کے باوجود حضرت یوسف نے انتقام یا بے صبری کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی ظاہر فرمائی، انہیں عزت کے ساتھ قید سے رہائی دی اور مصر کے اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ اس طرح ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ حاصل ہونے والے اسباق: حق پر قائم رہنے کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنی چاہیے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا اخلاق اور نیکی ہر حال میں انسان کی پہچان ہوتے ہیں۔ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اگر انسان ثابت قدم رہے۔ کامیابی کے بعد عاجزی اور معافی۔ حضرت یوسف کی زندگی کا ایک نہایت روشن پہلو یہ ہے کہ انہوں نے عظیم کامیابی حاصل کرنے کے باوجود عاجز اختیار کی اور اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ ان کا یہ کردار ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب حضرت یوسف مصر کے خزانے کے نگران بنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، اقتدار اور اختیار عطا فرمایا تو انہوں نے کبھی غرور یا تکبر نہیں کیا، بلکہ ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے جس نے مجھے قید سے نکالا اور میرے خاندان کو دوبارہ ملا دیا۔ جب ان کے بھائی، جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا اور غلام بننے کا سبب بنے، ان کے سامنے مدد کے لیے آئے تو حضرت یوسف نے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت 92۔ حضرت یوسف نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، انہیں عزت دی اور اپنے والد حضرت یعقوب اور پورے خاندان کو مصر بلا کر عزت و احترام سے رکھا۔ سبق: کامیابی پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ طاقت اور اختیار ملنے پر بھی معاف کرنا اعلیٰ اخلاق ہے۔ دوسروں کے ساتھ نرمی، رحم اور درگزر اختیار کرنا مومن کی شان ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو انسان کو عاجز، شکر گزار اور رحم دل بنا دے۔ حضرت یوسف کے صبر سے حاصل ہونے والے اسباق: ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔
गुनाहों से बचना भी सब्र की एक बड़ी किस्म है। मुसीबत में मायूस होने के बजाय अल्लाह से दुआ और उम्मीद रखनी चाहिए। ताकत और इख्तिदार मिलने के बाद भी मुआफ़ कर देना बेहतरीन अखलाक है। हसद, इंतकाम और नफ़रत के बजाय सब्र, मुआफ़ी और हुस्न अखलाक को अपनाना चाहिए। नतीजा, हज़रत यूसुफ़ की पूरी ज़िंदगी सब्र, तक़वा, आफ़ो और अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल का अमली नमूना है। उन्होंने बचपन से जवानी और फिर इक़्तिदार तक हर मरहले में सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने उनके सब्र का बेहतरीन बदला दुनिया में इज़्ज़त, हुकूमत और ख़ानदान से दोबारा मिलाप की सूरत में अता फ़रमाई, जबकि आखिरत में भी उनके लिए बुलंद दराजात है। हज़रत यूसुफ़ की सीरत हमें सिखाती है कि अगर इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे और सब्र इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसे आज़माइशों से निकाल कर इज़्ज़त और कामयाबी अता फ़रमाता है।